الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فصل فی المرتد، یہ فصل ہے مرتد کے بیان میں۔ عزیز طلبہ، مرتد کے بیان کے تحت کل مباحث 6 ہیں۔ 6 مباحث پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ بحث اول، مرتد کے لغوی و اصطلاحی معنی۔ بحث ثانی، مرتد کے اموال کی قسمیں مع احکام۔ بحث ثالث، مرتدہ عورت کی وراثت کا حکم۔ بحث رابع، کسب مرتد اور کسب مرتدہ کی صورت ثانیہ میں فرق کی وجہ۔ بحث خامس، مرتد میں اہلیت ارث ہے یا نہیں۔ بحث سادس، چھٹی بحث، مرتد سے متعلق فوائد 7 اہم فوائد۔ بحث اول، مرتد کے لغوی و اصطلاحی معنی۔ مرتدن، یہ اسم فاعل ہے باب افتعال سے، لغتاً لوٹنے والا کے معنی میں آتا ہے، اور اصطلاح میں الراجع عن دین الاسلام، دین اسلام سے پھر جانے کو ارتداد کہتے ہیں۔ بحث ثانی، مرتد کے اموال کی قسمیں مع احکام۔ یاد رکھیں کہ مرتد حالت ارتداد میں جب مر جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے یا دار الحرب چلا جائے اور اس کے لحوق دار الحرب کا فیصلہ کر دیا جائے، یعنی مرتد موت حقیقی کے طور پر مر جائے، اپنی موت مر جائے یا قتل کر دیا جائے، یا موت حکمی کے طور پر مر جائے یعنی دار الحرب چلا جائے اور قاضی یا جماعت مسلمین نے اس کے لحوق دار الحرب کا فیصلہ کر دیا ہو تو یہ موت حکمی ہے۔ خواہ موت حقیقی ہو خواہ موت حکمی ہو، ان دونوں موت کے بعد اب مرتد کے اموال کی کل 3 صورتیں ہوں گی۔ صورت اولا، وہ مال جس کو مرتد نے زمانہ اسلام میں کمایا ہو، حالت اسلام میں کمایا ہو، اس مال کا حکم شرعی یہ ہے کہ بالاتفاق اس مال میں مرتد کے مسلمان وارثین حصے دار ہوں گے، اور یہ مال مسلمان وارثین کے مابین قواعد شرعیہ اور ضابطۂ شرعیہ کی روشنی میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ صورت ثانیہ، وہ مال جس کو مرتد نے حالت ارتداد میں کمایا ہو، دار الحرب جانے سے پہلے دار الاسلام میں مرتد ہو گیا اور حالت ارتداد میں زمانے دار الاسلام میں وہ مال کما رہا ہے دار الحرب جانے سے پہلے، تو قبل لحوق دار الحرب، حالت ارتداد میں اس نے دار الاسلام میں مال کمایا۔ اس مال کے سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مال پر مال فے کے احکام جاری ہوں گے، یعنی اس مال کو بیت المال میں رکھ دیا جائے گا، اس مال میں مرتد کے مسلمان وارثین وارث نہیں ہوں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مرتد جب مرے اور اس نے جو کچھ بھی مال کمایا ہے، یعنی حالت اسلام کی کمائی، حالت اسلام میں کمایا ہوا مال اور حالت ارتداد میں کمایا ہوا مال، ان دونوں کے مابین فرق ہے۔ اس طرح کے جب مرتد پر موت طاری ہو، چاہے وہ موت حقیقی ہو چاہے وہ موت حکمی ہو، تو موت کا جو حکم ہوگا ردت کے وقت کی طرف منسوب ہوگا، اس لیے کہ اسی ردت کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا ہے، کیونکہ اگر وہ مرتد نہیں ہوتا تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اور جب ردت کے حکم، موت کا حکم ردت کے وقت کی طرف منسوب ہوگا تو اب زمانہ اسلام میں جو مال اس نے کمایا ہے اس میں اس بات کا امکان ہے کہ اس کی نسبت ردت سے پہلے ہو، اس لیے کہ اس نے اس مال کو زمانہ اسلام میں کمایا ہے،
اور جب زمانے اسلام کی طرف اس کی نسبت ہو گئی اور اس میں ہم مرتد کے مسلمان وارثین کو وارث بنا رہے ہیں تو یہ توریث المسلم من الکافر نہیں ہوا، یعنی مسلمان کا کافر کا وارث بننا نہیں پایا گیا، بلکہ توریث المسلم من المسلم پایا گیا، یعنی مسلمان کا وارث ہو رہا ہے۔ برخلاف وہ مال جو مرتد نے حالت ارتداد میں کمایا، اس کمائی کو ہم زمانے اسلام کی طرف نہیں پھیر سکتے ہیں، نہیں منسوخ کر سکتے ہیں، اور جب اس میں اسلام کا زمانہ ہی نہیں ہے، اب اگر ہم اس میں کسی مسلمان کو وارث بنائیں گے تو توریث المسلم من الکافر لازم آئے گا۔ یہ فرق ہو گیا پہلی قسم کی کمائی میں اور دوسری قسم کی کمائی میں، کہ پہلی جو قسم تھی جس کو اس نے زمانے اسلام میں کمایا تھا، چونکہ اس میں اسلام کے زمانے کے ہونے کی وجہ سے توریث المسلم من المسلم کا معنی پایا گیا، اس لیے مسلمان وارثین وارث ہوئے۔ لیکن دوسری قسم کی جو کمائی ہے، اگرچہ لحوق دارالحرب سے پہلے ہی ہے، لیکن اس نے اس مال کو ارتداد کے زمانے میں کمایا ہے، اور جب ارتداد کے زمانے میں کمایا ہے تو اسی ارتداد کی طرف اس کو منسوب کرتے ہوئے زمانے ارتداد کے کمائے ہوئے مال میں اسلام کا معنی نہیں ہے۔ اب اگر اس مال میں اگر ہم اس کے مسلمان وارثین کو وارث بناتے ہیں تو توریث المسلم من الکافر لازم آئے گا۔ اس فرق کی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے قسم کے مال میں جس کو اس نے زمانے اسلام میں کمایا ہے، اس میں تو مسلمان وارثین وارث ہوں گے، لیکن دوسری قسم کے مال میں مسلمان وارثین کو وراثت نہیں ملے گی، بلکہ اس پر فے کے احکام جاری ہوں گے۔ اور مال فے کی تعریف ہے المال الحاصل من الکفار بلا قتال، اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے حاصل ہو بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی قتال کے، اسے بیت المال میں رکھ دیا جائے۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے قسم کے مال کی طرح اس مال میں بھی مرتد کے مسلمان وارثین کو وراثت دی جائے گی۔ حالت اسلام میں جو مال اس نے کمایا تھا اس میں تو بالاتفاق مسلمان وارثین کو وراثت دی جا رہی ہے، ایسے ہی جس مال کو اس نے حالت ارتداد میں کمایا ہو لحوق دارالحرب سے پہلے دارالحرب جانے سے پہلے اس مال میں بھی صاحبین فرماتے ہیں وراثت جاری ہوگی، مسلمان وارثین کو وراثت ملے گی۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ مرتد جب ارتداد کو قبول کر لے تو ارتداد کے احکام میں سے یہ ہے کہ اس کو ارتداد پر باقی نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس پر اسلام کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب اگر اس نے اسلام کو قبول کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، یہ اسلام کو اس لیے پیش کیا جائے گا تاکہ شبہ دور ہو جائے کہ واقعی میں اس نے ارتداد قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ انکار کرتا ہے، اگر مرد ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر وہ عورت ہے تو اس کو دائمی قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ بہرحال اس کو جب اس کے ارتداد پر باقی نہیں رکھا جائے گا، اس پر عرض اسلام ہوگا، اسلام کو پیش کیا جائے گا تو اس پر اسلام کے احکام جاری ہوں گے، اور جب اسلام کے احکام جاری ہوں گے تو دونوں قسم کی کمائی، چاہے حالت ارتداد کی ہو چاہے حالت اسلام کی ہو، مرتد کی ملک ہوئی۔ اسی وجہ سے ان اموال سے اس کے دیون ادا کیے جاتے ہیں۔ دیون کا ادا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرتد اب بھی اپنے مال کا مالک ہے، لہذا دونوں میں وراثت جاری ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوا مفتہ بھی قول کس کا ہے، تو اس سلسلے میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفتہ بھی ہے، یعنی مفتہ بھی قول کے اعتبار سے دوسرے قسم کے مال میں مسلمان وارثین کو وراثت نہیں ملے گی، کیونکہ فتاوی قاضی خان میں اس کو مقدم ذکر کیا ہے، اور ان کی عادت یہ ہے کہ وہ مفتہ بھی قول کو مقدم ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ اب اس پر ایک سوال ہوگا کہ مفتہ بھی قول کے اعتبار سے جب مرتد کی دوسری قسم کی کمائی جس کو اس نے دارالاسلام میں رہتے ہوئے ارتداد کی حالت میں کمایا ہے، دارالحرب جانے سے پہلے اس میں جب وراثت جاری نہیں ہوگی تو آپ نے حکم یہ لگایا کہ اس کو بیت المال میں رکھ دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ فی زماننا ھذا بیت المال تو ہے نہیں، اب کیا کریں گے، کہاں رکھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں بیت المال یقیناً نہیں ہے، تو اس کے قائم مقام معتبر مدارس اسلامیہ ہے، لہٰذا اس کے اس مال کو معتبر مدارس اسلامیہ کے حوالے کر دیا جائے گا، اس لیے کہ معتبر مدارس اسلامیہ میں بھی ایتام اور بچے ہوتے ہیں، اور نہ صرف ان کی بدنی اعتبار سے نشو و نما کی جاتی ہے، ان کی پرداخت کی جاتی ہے، بلکہ ان کو تعلیم و تعلم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کا بہترین مصرف معتبر مدارس اسلامیہ ہے، ان میں یہ مال دے دیا جائے گا۔ تیسری صورت مرتد کے مال کی، وہ مال جس کو اس نے دارالحرب چلے جانے کے بعد حالت ارتداد میں دارالحرب میں رہتے ہوئے کمایا ہے،
اس مال کا حکم یہ ہے کہ بالاتفاق اس میں اس کے مسلمان وارثین کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اگر ہم حصہ دلائیں تو اب یہ توریث المسلم من الکافر ہوگا، اور یہ بالکل حدیث کے روح سے جائز نہیں ہے، لا یرث المسلم والکافر، کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، مصنف علیہ الرحمہ اس کو کتاب میں بیان کر رہے ہیں، لہٰذا ترجمہ سماعت کریں۔ اذا مات المرتد علی ارتدادہ، جب مرتد اپنے ارتداد پر مر جائے، او قتل، یا اسے قتل کر دیا جائے، او لحق بدار الحرب، یا وہ دار الحرب چلا جائے، وحکم القاضی بلحاقہ، اور قاضی اس کے لحوق دار الحرب کا فیصلہ کر دے، فما اکتسبہ فی حال اسلامہ فہو لورثتہ المسلمین، تو جو مال اس نے حالت اسلام میں کمایا ہے وہ اس کے مسلمان وارثین کو ملے۔ وما اکتسبہ فی حال ردتہ، اور جو مال اس نے اپنے زمانے ارتداد میں کمایا ہے، یوزع فی بیت المال، اس کو بیت المال میں رکھ دیا جائے گا۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وعندہما الکسبان جمیعا لورثتہ المسلمین، اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں دونوں قسم کی کمائی اس کے مسلمان وارثین کو ملے گی۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی الکسبان جمیعا یوزعان فی بیت المال، کہ دونوں قسم کی کمائی کو بیت المال میں رکھ دیا جائے گا۔ وما اکتسبہ بعد اللحوق بدار الحرب، اور وہ مال جس کو اس نے لحوق دار الحرب کے بعد کمایا ہے، فہو فیء بالاجماع، وہ بالاجماع مال فیء ہوگا۔ بحث ثالث، تیسری بحث، مرتدہ عورت کی وراثت کا حکم۔ یہ تو تفصیل اب تک ہم کر رہے تھے کہ اگر مرتد مرد ہو جائے، اب اگر مرتد عورت ہو جائے تو اس کی وراثت کا کیا حکم ہوگا۔ یاد رکھیں، مرتدہ عورت کی پوری کمائی، یعنی وہ مال جس کو اس نے حالت اسلام میں کمایا ہے، اور وہ مال جس کو اس نے حالت ارتداد میں دار الاسلام میں رہتے ہوئے کمایا ہے، یہ دونوں کے دونوں قسم کی کمائی اس کے مسلمان وارثین کو ملے گی۔ البتہ تیسری جو کمائی ہے، جس کو اس نے لحوق دار الحرب، یعنی دار الحرب چلے جانے کے بعد حالت ارتداد میں دار الحرب میں کمایا ہے، اس میں مسلمان وارثین کو وراثت نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہاں اگر وراثت دے دی جائے تیسری قسم میں تو توریث المسلم من الکافر لازم آئے گا، اور اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب فرق یہ ہو گیا کہ اگر مرتد مرد ہے تو اس کی صرف پہلی قسم کی کمائی میں مسلمان وارثین کو وراثت ملے گی، دوسری اور تیسری قسم کی کمائی میں وارثین کو وراثت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر مرتد عورت ہے تو عورت کی پہلی قسم کی کمائی اور دوسری قسم کی کمائی میں مسلمان وارثین کو وراثت ملے گی، تیسری قسم کے مال میں مسلمان وارثین کو وراثت نہیں ملے گی۔ اب بحث رابع پر ہم گفتگو کریں گے کہ فرق ہو گیا کہ اگر کسب مرتد ہے تو دوسری قسم کی کمائی میں مسلمان وارثین کو وراثت نہیں مل رہی ہے، اور اگر کسب مرتدہ ہے تو دوسری قسم کی کمائی میں مسلمان وارثین کو وراثت مل رہی ہے۔ ان دونوں میں فرق کی وجہ کیا ہے، یہ ہم بحث رابع میں جانیں گے، لہذا عنوان لگائیں گے کہ کسب مرتد اور کسب مرتدہ کی دوسری صورت میں فرق کی وجہ۔ چنانچہ اب سماعت کریں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ابھی آپ نے سنا کہ قبل لحوق دار الحرب چلے جانے سے پہلے حالت ارتداد میں جو مال کمایا ہے، اگر مرتد کا ہے تو وہ مال فے ہوگا، یعنی اس کو بیت المال میں رکھ دیا جائے گا، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ مال مرتد کا نہیں ہے بلکہ مرتدہ عورت کا ہے تو اس میں وراثت جاری ہوگی۔ اب کسب مرتد اور کسب مرتدہ کی اس دوسری صورت میں قبل لحوق دار الحرب، حالت ارتداد میں دار الاسلام میں رہتے ہوئے مال مرتد کما رہا ہے تو وراثت جاری نہیں، مرتدہ کما رہی ہے تو وراثت جاری ہو رہی ہے۔ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ یہ ہے فرق کہ کسب مرتدہ میں جو وراثت جاری ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو ارتداد کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی عورت اگر مرتد ہو جائے تو اس پر عرض اسلام ہوگا، اسلام کو پیش کیا جائے گا، قبول کر لے اسلام تو فبیہا، اور اگر نہیں قبول کرتی ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دائمی قید خانے میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قید خانے میں مر جائے، کیونکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے دائمی قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ حدیث میں عورتوں کے قتل کی ممانعت ہے۔ ایک وجہ اور کہ ارتداد کے سلسلے میں
اصل قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اس کی جو سزا ہوگی، اس میں جو عقوبت ہوگی، وہ دارالجزا یعنی قیامت تک مؤخر کیا جائے، کیونکہ ارتداد یہ حقوق اللہ میں جنایت ہے، اور جب حقوق اللہ میں جنایت ہے تو سزا اللہ دے گا، اور سزا دینے کا اصلی محل دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، لہٰذا سزا کو قیامت تک مؤخر کرنا ہوگا۔ لیکن مردوں میں ہم اس اصول سے عدول کر چکے ہیں، کیونکہ مرد اگر مرتد ہو رہا ہے تو اس کے مردانگی سے شر کی توقع ہے، فتنے کا توقع ہے کہ وہ اپنے مردانگی کی وجہ سے فتنہ مچا سکتا ہے، اس لیے ہم اس اصول سے عدول کر کے ہم نے اس کو قتل کر دیا، برخلاف عورت کے کہ اس میں نسوانیت کا معنی ہے، اس سے شر کی کوئی توقع نہیں ہے، فتنے کی کوئی توقع نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت کے ارتداد نے اس کی جان کی حفاظت کی، اور مال جان کے تابع ہوتا ہے تو مال کی بھی حفاظت ہو گئی، اس لیے یہاں پر مرتدہ کے کسب میں وراثت جاری ہوئی۔ برخلاف مرتد اگر مرد ہے تو اس کے ارتداد نے اس کے جان کی جب حفاظت نہیں کی تو مال بھی اسی کے تابع ہے، لہٰذا مال کی بھی حفاظت نہیں ہوئی اور اس کے مال کے اندر وراثت کو جاری نہیں کیا گیا۔ تو نفس ردت نے عورت کے جان کی بھی حفاظت کی تو مال کی بھی حفاظت ہو گئی، اور حفاظت کا ہونا یعنی اس کے خلیفہ وارثین کے مابین مال کا منتقل ہو جانا، یہ حفاظت ہے، اس لیے کہ وراثت کہتے ہی ہیں بقا کو، لہٰذا مال پہلے اس کے پاس باقی تھا، اب اس کے جو نائبین ہوں گے ان کے پاس مال باقی رہے گا۔ اور نفس ارتداد اگر مرد نے کیا ہے تو اس کے نفس ارتداد نے اس کے جان کی بھی حفاظت نہیں کی، اور جب جان کی حفاظت نہیں ہوئی تو مال کی بھی حفاظت نہیں ہوئی، اور حفاظت کے نہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے مسلمان وارثین کو جو اس کے نائبین ہیں اس کو کوئی وراثت نہیں ملے گی، بلکہ اس کو مال فے میں رکھ دیا جائے گا، مال فے کے طور پر بیت المال میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل آ گئی۔ اسی کو مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب میں بیان کیا، وَقَسْبُ الْمُرْتَدَّةِ جَمِيعًا لِوَرَثَتِهَا الْمُسْلِمِينَ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا، کہ مرتدہ کی کمائی، پوری کمائی کو، جمیعاً پوری کمائی کو، یاد رکھنا پوری کمائی میں پہلی قسم ہے اور دوسری قسم ہے، لِوَرَثَتِهَا الْمُسْلِمِينَ، اس کے مسلمان وارثین کو دے دیا جائے گا، بلا خلاف بین اصحابنا، ہمارے اصحاب کے مابین بغیر کسی اختلاف کے۔ بحث خامس، پانچویں بحث، مرتد میں اہلیت ارث ہے یا نہیں، اس کے اندر وراثت پانے کی اہلیت ہے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ تو یاد رکھیں مرتد شخص بالاجماع کسی کا وارث نہیں ہوگا، نہ تو کسی مسلمان کا وارث ہوگا، اور نہ ہی کسی کافر کا وارث ہوگا، اور نہ ہی اپنے جیسے کسی مرتد کا وارث ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ارتداد اختیار کر کے ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اور وراثت کا پانا ایک صلہ ہے، ایک نعمت ہے، اور جو گنہگار ہوتا ہے اس کو صلہ اور نعمت نہیں ملا کرتی۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ مرتد کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جس ارتداد کو قبول کیا ہے اس ارتداد پر اس کو باقی نہیں رکھا جائے گا۔ اسلام قبول کرتا ہے تو فبیہا، نہیں کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اور جب وہ اسلام کے پیش ہونے کے بعد اس کو اس کے ارتداد پر باقی نہیں رکھا جائے گا، معلوم یہ ہوا کہ وہ کسی مذہب پر ہی نہیں، اور وراثت پانے کے لیے کسی نہ کسی مذہب پر ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مذہب کے مختلف ہونے کی وجہ سے آپس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اور اس سلسلے کی نظیر آپ نے پڑھ لیا ہے کہ مرتد کے نکاح کا مسئلہ جو آپ نے دیگر فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کیونکہ نکاح کرنے کے لیے کسی نہ کسی مذہب پر ہونا ضروری ہے، لہٰذا نہ وہ کسی مسلمہ سے نکاح کر سکتا ہے، نہ کافرہ سے نکاح کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے جیسی مرتدہ سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ملت اور مذہب کا معنی ہی موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے جیسے وہ نکاح نہیں کر سکتا ویسے وہ کسی کا وارث بھی نہیں ہوگا۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو اپنی عبارت میں اس طریقے پر بیان کیا جو آپ کے سامنے اب میں ترجمہ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ، بہرحال مرتد، فلا یریث من احد، وہ کسی کا وارث نہیں ہوگا، لا من مسلم، نہ تو کسی مسلمان کا، لا من مرتد من مثلہ، نہ ہی اپنے جیسے کسی مرتد کا، وکذالک المرتدہ، اور اسی طریقے سے مرتدہ بھی وارث نہیں ہوگی، الا اذا ارتد اہل ناحیۃ باجمعہم، مگر یہ کہ پورا کا پورا محلہ ایک ساتھ مرتد ہو جائے، فحینئذ یتوارثون، تو اس وقت وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ پورا کا پورا محلہ مرتد ہو جائے، ہمارا یعنی دارالاسلام میں رہنے والے حاکم اعلیٰ کا وہاں تسلط نہ ہو پائے، ان کے اوپر ہمارا غلبہ نہ ہو پائے، تو اب وہ جب پورے کے پورا محلہ مرتد ہو گئے تو وہ اب ایک مذہب پر قائم ہو گئے، ارتداد پر، لہٰذا اب وہ ایک دوسرے کے وارث اور مورث ہوں گے۔ بہرحال عبارت کے اندر جو مباحث خمسہ، 5 مباحث
مصنف علیہ الرحمہ نے جو بیان کیے تھے وہ میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے رکھ دیے. اب بحث سادس کے تحت جو فوائد سبعہ 7 اہم فوائد ہیں انشاءاللہ اس پر آئندہ کل کی مجلس میں گفتگو کی جائے گی. اکتفی علی ھذا القدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.